بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین قال اللہ تعالی اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ قابل احترام میرے پیارے ساتھیوں، اللہ جل جلالہ کہ رحمت کو اور اس کے نصرت کو اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع مومن کو دیے ہیں۔ ان ذریعوں اور ان راستوں میں سے ایک زبردست راستہ مومن کے پاس وہ دعا کا ہے۔ دعا کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اور دعا کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا لیتا ہے اور حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا کرے، لیکن ساتھ میں فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ ایمان یعنی مجھ پہ یقین بھی رکھے۔ یہ نہیں کہ ہم دعا تو مانگ رہے لیکن ہم کہیں پتہ نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا۔ دعا کرے اور یقین رکھے کہ قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ لعلہم یرشدون، جب دعا کرو گے یقین کرو گے تو رشد کامیابی تمہیں مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ ہماری عبادتوں کا مغز ہے، اس کا نچوڑ ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے نماز پڑھی، آ کر کے سب سے پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا علامت ہے کہ میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں۔ سامنے والے کی عظمت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہاتھ باندھ کے بندہ کھڑا ہو گیا، اور پھر اللہ جل جلالہ کی تعریف سورہ فاتحہ کی صورت میں اور ثنا کی صورت میں اور قرآن کی تلاوت کی صورت میں۔ پھر اس کے بعد بندہ رکوع کرتا ہے، اپنی اور عاجزی بے بسی ذکر کرتا ہے، اور اس اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے سبحان ربی العظیم، عظمتوں کا مالک تو میرا رب ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ سجدہ کرتا ہے اور اپنا ماتھا زمین پہ ٹیک دیتا ہے اس اللہ جل جلالہ کی عظمت اور اس اللہ جل جلالہ کی بڑائی کے سامنے کہ میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں۔ یا اللہ ساری طاقتوں کا سرچشمہ آپ کی ذات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ جو عبادت کے اندر ہم نے عاجزی بے بسی کی، تو اب دعا کے اندر ہاتھ اٹھا لیے۔ ہاتھ اٹھانا یہ انسان کی عاجزی اور بے بسی کی انتہا ہے۔ بندہ دعا میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی عظمت
اور اس ذات کی عظیم کبریائی کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ سب کچھ آپ کے اختیار. اور حقیقت بھی یہی ہے. ہمارے کچھ ساتھی کہتے ہیں نا بھائی ایک جملہ بڑا اچھا ہے، میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں، سب کچھ یا اللہ آپ، سب کچھ آپ کے اختیار. یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. عبادت اللہ کے سامنے عاجزی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بسی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو دل و جان سے ماننے کا نام ہے. فرمایا دعا اس کا خلاصہ ہے، دعا اس کا خلاصہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے جب بندہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اور دوسری جگہ فرمایا قال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا ہے، اس اللہ نے اعلان کر دیا ہے. کیا اعلان ہے؟ ادعونی، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا. اور ایک جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے. مضطر، پریشان، تکلیفوں میں گرا ہوا انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ اس کی پریشانی کون دور کرتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی تکلیف کو ہٹاتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں. امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کس نے بنایا آسمانوں کو، کس نے بنایا زمین کو. الہ مع اللہ، ہے کیا اللہ؟ لا الہ الا، نہیں کوئی نہیں. امن جعل الارض خلالا، زمینوں میں راستے کس نے بنائے، یہ نہریں کس نے بنائی، یہ دریا و سمندر کس نے بنائے، یہ چاند سورج کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا. یہ ساری کائنات کا اور اس کائنات کے ہر ذرے کا خالق و مالک اللہ جل جلالہ. نہ صرف خالق و مالک ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، اس کو چلانے والا بھی اللہ ہے، بنانے والا بھی اللہ، چلانے والا بھی اللہ، اور اس کو فنا کرنے والا بھی اللہ جب چاہے گا. کل من علیہا فان. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ دعا کیا کرو. اور پھر کتنی پیاری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے، نہ مانگے تو اللہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، حدیث کے الفاظ ہیں. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے. اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. قرآن نے ذکر کیا سلیمان علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے. کیا مانگا اللہ سے؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. یا اللہ مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکا، اور مجھے ایسا ملک چاہیے، ایسی حکومت چاہیے، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد ایسی حکومت پھر کسی کو ملے بھی نہیں. انک انت الوہاب، سب کچھ یا اللہ آپ ہی ہبہ کرتے ہیں، آپ ہی گفٹ کرتے ہیں، گفٹ کرنے والے تو آپ ہیں. وہاب، سب کچھ آپ دیتے، صحت آپ دیتے، اولاد آپ دیتے، مال آپ دیتے، رزق آپ دیتے، زندگی آپ دیتے، خوشی آپ دیتے، راحت آپ دیتے، ہر چیز تو یا اللہ، اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں. فسخرنا لہ الریح، اللہ فرماتے ہوا کو ہم نے تابع کر دیا، تجری بامری، ان کے آرڈر سے چلتی ہے، ہم نے ہوا کو ان کے تابع ہو جاؤ، حیث و صاحب جہاں چاہتے تھے. والشیاطین، سارے بڑے بڑے جنات، دیو، کل بنائی و غواص، سمندر و دریاؤں میں غوطے لگانے والے، وآخرین مقرنین فی الاصفاد، کچھ اور دیو قسم کے جکڑے ہوئے وہ بھی ان کو دے دی. ھذا عطاؤنا، یہ ہمارا دینا ہے، جس کو دے دے. فمنن او امسک بغیر حساب، اللہ نے دے دی سلیمان صاحب کو حکومت، انسانوں پہ بھی، جنات پہ بھی، حیوانات پہ بھی، ہواؤں پہ بھی، دریاؤں پہ بھی. اس زمانے میں سلیمان صاحب کے پاس
500 افراد کا جہاز تھا، کیا بولتے جمبو جٹ، حضرت کا جمبو جٹ تھا، پیٹرول ڈرائیور، کسی چیز کی ضرورت نہیں، حضرت کہتے چلو گے، چلو تخت پہ بٹھاتے، چلو بھائی، اب آؤ کہتے چلو پڑھاؤ اس کو۔ سلیمان صاحب نے اللہ سے مانگا، یا اللہ مجھے چاہیے۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ، بس کیا یقین ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے ما لم یستعجل، بندہ جلدی نہ کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ادھر دعا کرے اور ادھر اوپر جائے تو دفتر میں آرڈر آ چکا، تنخواہ بڑھ گئی، فوراً ہی پرچی آ جائے۔ ہم نے دعا کو آرڈر سمجھا ہوا ہے۔ دعا کو کیا سمجھو؟ آرڈر۔ کہ جیسے کھانے کا آرڈر دیا، او بھائی 2:30 بج رہے، کھانے نہ پہنچا، بھائی کیا ہوگا؟ اگر سر پہنچ رہے جی راستے میں، اچھا بھی ٹھیک ہے چلو۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو آرڈر لکھوا دیا، اور جیسے ہی سیڑھیوں سے اوپر جائیں گے تو گیٹ پہ بندہ آیا ہوگا کہ جی آپ کا آرڈر آ گیا۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ دعا آرڈر نہیں ہے، دعا رونے کا نام ہے، دعا اپنی بے بسی کا نام ہے، دعا اپنی عاجزی کا نام ہے۔ جیسے ایک بچہ ماں سے چمٹ جاتا ہے کہ اماں میرا کو یہ دے دو، تو اماں میرا کو یہ دے دو، چلو ادھر سے، وہ کہتے ہیں اماں یہ دے دو تو یہ دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے جب تک بندہ جلدی نہ کرے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، کتنے منٹ دعا کی تھی؟ 40 دن تفاسیر میں لکھا۔ اللہ کا نبی ان یونس لمن المرسلین، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ وہ رسول مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تکلیف میں دعا کر رہے ہیں، 40 دن بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نجات دی۔ ہم نے 1 دن دعا کی، 2 دن کی، 3 دن کی، 4 دن، 5 دن، وہ کیا ایسے مولوی صاحب ڈرامے کرتے یار کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، چھوڑ دو، ختم، جو چل رہا ہے وہ چلنے دو۔ نہیں، میں نے مستقل مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، پھر اللہ نے کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے، خلیل اللہ، قرآن نے انہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام واتخذ اللہ ابراہیم خلیل، اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام میرے دوست تھے، اللہ فرماتے۔ آگ میں تھے 40 دن تک حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہے، تب جا کے اللہ نے باہر نکالا۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، کتنے سال بیمار رہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، یوسف علیہ السلام پر تکلیف کتنے عرصے تک رہی۔ یعقوب علیہ السلام کتنے سال پریشان رہے۔ اور امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکے میں کتنے سال تکلیف میں رہے؟ 13 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جو نبوت کی زندگی ہے وہ 23 سال ہے۔ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، 63 سال میں آپ دنیا سے چلے گئے، تو آپ کی نبوت کا پیریڈ جو ہے وہ 23 سال ہے۔ اس 23 سال میں 10 سال آپ مدینہ میں رہے، 13 سال آپ مکے میں رہے۔ مکے میں کیا تھا؟ مارے تھیں، تکلیفیں تھیں، تپتے ریت پہ لٹانا تھا، مشقتیں تھی۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ جب آپ کے صحابہ کو تپتے ریت پہ لٹاتے تھے کیا آپ پریشان نہیں ہوتے تھے؟ جب حضرت سمیہ شہید ہوئی کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوئی؟ یہ سب کچھ حضور کو تکلیف ہوتی تھی۔ آپ اللہ کے سامنے روتے تھے، حضرت ابوبکر روتے تھے، رات میں اٹھ کر اتنا روتے تھے، ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ مکے کے مشرک کہتے تھے اس سے کہو مت پڑھے قرآن، ہمارے کلیجے پھٹتے ہیں ایسا قرآن پڑھتا۔ مکے کی 13 سالہ تکلیف دہ زندگی صحابہ نے رات کے تہجد کی دعاؤں کے سہارے گزاری۔ نماز تو بعد میں فرض ہوئی، نبوت کے 11ویں سال، 10 سال تک مکے میں بھی 5 نمازیں تو فرض نہیں ہوئی تھی۔ کیا کرتے تھے؟ تہجد پڑھتے تھے، تہجد شروع سے تھی۔
رات میں اٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے۔ 13 سال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اللہ سے مانگتے رہے۔ اس 13 سال کی دعاؤں اور قربانیوں کا نتیجہ کہ آج مجھے آپ کو ماں کی گود میں کلمہ اور ایمان مل گیا ہے، ورنہ ہم میں اور مکے میں بڑا فاصلہ ہے، ہماری قومیت اور ان کی قومیت میں بڑا فاصلہ ہے۔ ہم عجم ہیں، وہ عرب ہے، علاقہ ہم سے بہت دور ہے، لیکن وہ 13 سالہ قربانی، وہ 13 سالہ دعائیں، وہ 13 سالہ محنت آج دنیا کے کونے کونے تک لا الہ الا اللہ پہنچ گیا۔ مجھے آپ کو کلمہ ماں کی گود میں گھر کے اندر مل گیا۔ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ اللہ نے سب سے آسانی سے ہمیں دے دیا۔ اللہ کا شکر ہے، کہو الحمدللہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے رسول، یا اللہ کب آئے گی مدد؟ اور قرآن میں ہے بھی کہ صحابہ نے کہا متی نصر اللہ، اور خود قرآن کہتے ہیں زلزلوا زلزالا شدیدا، میں نے مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا، اللہ فرماتے زلزلوا زلزالا، زلزلہ تو عربی میں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، زلزلے کے معنی ہلانے کے، زلزلہ آ گیا ہر چیز، فرمایا ان پر ایسا زلزلہ ہے جس کو اللہ شدید کہہ رہے ہیں، بہت سخت امتحانات آئے صحابہ پر اور حضور پر۔ تو اس لیے دعا مستقل اللہ سے مانگنے کا نام، بندہ مانگتا رہے، مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الغنی انتم الفقراء، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا سیٹھ ہوں، تم میرے فقیر ہو، تم میرے فقیر ہو، میں تمہارا سیٹھ ہوں۔ حقیقت میں سیٹھ اللہ کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، جو بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ تو جلدی نہ ہو، مانگتے رہے اللہ سے دعا۔ ہمارے وہاں ایک ساتھی ہے، ہمارے قریب ایک مسجد میں، امام صاحب کہنے لگے کہ وہ دعا کرتا ہے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ۔ اور ایک دفعہ میں نے ان سے کہا بھائی یہ اتنی لمبی تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے ہو، کیا بولتے ہو، اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا امام صاحب مجھے نہیں پتہ گھنٹہ کیا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ کیا ہوتا ہے، پونا گھنٹہ، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ میں تو جب دعا کرتا ہوں تو بس اللہ سے مانگتا ہوں، مانگتا ہوں، مانگتا ہوں، یہاں تک کہ میرا دل اندر سے کہتا ہے تیرا کام ہو گیا، تیرا کام ہو گیا، پھر لوٹتا ہوں۔ میں 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، مجھے اس کا نہیں پتہ، بس میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بناتے۔ اب اس دعا کے چند اوقات بڑے اہم ہیں، بہت سارے، ان میں سے میں آپ کو 4 بتاتا ہوں جو بڑی قیمتی ہے۔ ہوتے ہیں نا بعض کہتے جی چانس آیا ہوا ڈیفینس میں، بڑا زبردست پلاٹ آیا ہوا ہے، چانس سے بندہ بیچ رہا ہے، محمود بھائی نکالو ڈالر۔ اچھا ہاں بھائی بندہ بیچ رہا ہے، بہت سستا مل رہا ہے، چلو بھائی۔ 4 اوقات ان میں سے بڑے اہم ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے ذکر کیا تہجد کا، رات کا تیسرا حصہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، جیسے فجر ہو رہی ہے، صبح صادق ہے 5:24 یا 25 پر، اور مغرب ہے تقریباً 6 بجے، 6 بجے سے سمجھو رات شروع ہو جاتی ہے آج کی، اور 5 تو 11 گھنٹے ہو گئے۔ اس 11 گھنٹوں کو جب آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو تقریباً رات 1:30 بجے کے بعد رات کا تیسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ رات 1:30 یا 2 بجے کے بعد یہ جو حصہ جب شروع ہو جاتا ہے تو اس رات کے 1:30 یا 2 بجے کے بعد سے لے کر اور صبح 5:25 تک یہ تیسرا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے اور فرشتہ 3 اعلان کرتے ہیں۔ احادیث صحیحہ میں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، فرشتہ 3 اعلان کرتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگو اللہ کا اعلان ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ دوسرا اعلان ہوتا ہے من یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دے دوں۔ اور تیسرا اعلان ہوتا ہے من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا
میں اس کو معاف کر دوں، بخش دوں۔ یہ 3 اعلان فرشتہ اللہ کی طرف سے رات کے تیسرے حصے میں صبح صادق تک مستقل اعلان ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دفتر والا، کوئی سرکاری ادارے والا کہہ لے جی ہم آپ کے محلے میں آ رہے ہیں، بھئی جس نے بجلی کا میٹر لگانا ہے ادھر ہی آ رہا ہے، آپ کو دفتر آنے کی ضرورت ہی نہیں، وہی فارم پر ہوگا، وہی انگوٹھا لگے گا، وہی یہ ہوگا، وہی یہ ہوگا، ساری چیزیں وہی ہوگی، بس آپ 10 منٹ میں فارغ دلاؤ، چلو بھائی گیس کمپنی والی آ رہے، فلاں فون والے آ رہے، جی فلاں آ رہے، انہیں کہتے ہیں ہم آپ کو یہ آرام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ کو دفتر آنا ہی نہ پڑے، آپ کو پریشانی نہ۔ اللہ اپنے دربار کو کھول دیتا ہے۔ اللہ کا دربار ہر وقت کھلا ہوا ہے، یہ نہیں کہ اس کے بعد پھر بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ خصوصی وقت ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دے دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں۔ اللہ کے سارے نبی اور اس کائنات کے سارے ولی، کوئی ایسا نہیں گزرا جس کو اللہ نے نبوت اور رسالت دی ہو، یا انبیاء اور رسولوں کے بعد جس کو ولایت دی ہو اور اس نے رات کی عبادت نہ کی ہو۔ اللہ نے رات کی عبادت کو اپنے انبیاء پر، رسولوں پر تو فرض کیا ہوا تھا، اور اولیاء کو ولایت اور اہل ایمان کو کمال رات کے تہجد سے ملتا ہے، بھلے سے 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ عبدیت کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ عبادت عبدیت سے ہے، عبدیت اللہ کی غلامی کا اظہار ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، عبد ہوں میں۔ انسانی صفات میں سے سب سے بڑی صفت اور سب سے بڑا کمال انسان کا کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، سب سے بڑا کمال۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا جب واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، انہیں بھی ایک علم کی ضرورت پڑی تو طالب علم بن گئے۔ حضرت خضر کا نام آتا ہے قرآن میں، خضر کا نام نہیں ہے، قرآن نے اس کو کس سے ذکر کیا؟ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہمارا ایک بندہ تھا ہمارے بندوں میں سے جس کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا ہوا تھا۔ تو عبدیت کا کمال یہ ہے کہ رات کو بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے مصلی پہ آ جائے۔ اس لیے حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر تو ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا، لیکن ذخیرے احادیث میں جو مجھے یاد پڑتا ہے 1 یا 2 جگہ ایسا ہے جہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ وہ کس عمل پر؟ فرمایا کہ جب رات کو میاں بیوی اٹھتے ہیں، شوہر اٹھ جائے اپنی بیوی کو اٹھا دیتا ہے، بیوی اٹھ جائے اپنے شوہر کو اٹھا دیتی ہے کہ بھی اٹھو تہجد کا وقت 1-2 رکعت پڑھ لیتے۔ تو جب یہ وضو کر کے وہ مصلی بچھا کر اپنے کمرے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، اللہ انہیں دیکھ کر مسکرا جاتے۔ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں کہ دیکھو اپنی خواہش کو پورا کرے، جائز ہے، لیکن ان کے دلوں میں میری محبت ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے لیے نہیں جگایا، انہوں نے ایک دوسرے کو میرے لیے جگایا۔ ہائے اللہ، اس شوہر نے اپنی بیوی کو میرے لیے جگایا، اٹھ جا۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا ازواج مطہرات سے، اٹھ جاؤ، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، کہاں سو رہی ہو تم؟ اللہ مسکراتے اس میاں بیوی کو دیکھ کر۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ تو دعا کا بہترین وقت وہ رات کا ہے، اور آج کل راتیں بڑی لمبی، 7:30 پونے 8 بجے عشاء ہو رہی ہے، عشاء پڑھ کے بھی اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو 10 بجے تک آپ آرام سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ رات کو جلدی، جس کی رات منظم نہیں اس کا دن منظم نہیں ہو سکتا، جس کی رات صحیح نہیں اس کا دن صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسلام میں دیکھو رات پہلے شروع ہی رات ہے، مثلا آج مغرب پر ہفتے کا دن ختم ہو جائے گا، ہفتے کا دن مغرب پر ختم ہو جائے گا۔ مغرب سے کیا ہوگا؟
اتوار کی رات، اور فجر پر اگلے دن اتوار کا دن، صبح صادق پہ مغرب اتوار کا دن شروع ہوگا، اور آج جب رات ہوگی تو اتوار کی رات ہو جائے گی، ہفتہ ختم۔ تو رات آتی پہلے، جس کی رات منظم نہیں اس کا دن منظم ہو ہی نہیں سکتا، جس کی رات کا سسٹم ٹھیک نہیں اس کے دن کا سسٹم ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اس دن ہمارے یہاں بچے پڑھتے ہیں تو اس میں ڈائری میں کچھ چیزیں ہے جو نوٹ کرتے ہیں، تو اس میں ایک چیز یہ کہ بھئی آپ کا بچہ رات کو کتنے بجے سوتا ہے، وقت لکھے ڈائری میں۔ تو وہ میں ڈائری چیک کر رہا تھا ایک بچے کی، تو وہ 12 بجے، 12:15 بجے، 12:30 بجے۔ میں نے استاد سے کہا بھائی اس بچے کے والد کو بلاؤ، جب یہ 12 بجے اس کو بستر پر بھیج رہا ہے سوتے سوتے، تو اس کو 12:30 1 بج جائے گا۔ 1 بجے جب بچہ سوئے گا صبح ہمارے پاس، یہ تو تھکا ہوا دماغ لے کے آئے گا، فریش اس کے پاس تو دماغ ہوگا ہی نہیں۔ سونے کا وقت تو 10 بجے ہے، 10 سے لے کے 2 بجے تک یہی تو انرجی ملتی ہے۔ اگر اس وقت میں بندہ نہیں سویا، پھر رات 2 بجے سے دن 2 بجے تک بھی سوئے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر میں نے اساتذہ کہا اس تمام بچوں کے رات کے یہ اوقات نوٹ کرو، اور جو بچہ دیر سے سوتا ہے اس کا مطلب ہم سمجھا سکتے ہیں، ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نقصان کر رہے ہیں اپنے بچے کا۔ ٹھیک ہے، ہفتے کے دن اتوار کے دن چھٹی، آپ اس دن تاخیر کر لیں، لیکن جب پڑھائی ہے اس کو بر وقت سلایا۔ تو لمبی راتیں الحمدللہ بر وقت بندہ اپنا نظم، اپنی صحت اس میں ہے۔ آج صحتیں خراب، بیماریاں، کیوں؟ رات کی دعوتیں، دیر سے سونا، اس نے ہمارے صرف دین کو نہیں، ہمارے دنیا کو، ہماری صحت کو ہی برباد کر دی۔ تو دعا کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ۔ نمبر 2، فرض نمازوں کا وقت۔ نبی کریم علیہ السلام نماز کے اندر، نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادات میں سب سے زیادہ پسند نماز ہے، اس لیے تمام عبادات زمین پر آئی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا، 7 آسمانوں کی سیر کرائی، جنت جہنم دکھلایا، عالم ملکوت اوپر کا دکھایا، اور وہاں سے یہ تحفہ لے کر نبی کریم علیہ السلام ہمارے پاس اللہ نے ان کو بھیجا، امت کے پاس۔ نماز کے وقت دعا، نماز کے اندر دعا، رکوع سجدے میں دعا، قیدے میں دعا، نماز کے بعد دعا، یہ بڑے قبولیت کے اوقات ہیں۔ نمبر 3، اذان کے وقت۔ جب اذان ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ زمین سے 3 آوازیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، زمین کی 3 آوازیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ ایک جب مجاہد میدان جہاد میں نعرہ لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور جہاد کرتا ہے، اللہ کو یہ آواز بڑی پسند ہے۔ نمبر 2، جب حاجی اور عمرے والا احرام باندھ کر اور یہ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ آواز زمین سے آسمانوں پہ پہنچتی ہے، اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ اور نمبر 3، جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور مؤذن کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز اللہ کو بڑی پسند ہے، اس لیے فرمایا لا یرد بین الاذان والاقامہ۔ احادیث صحیحہ میں یہ باقاعدہ عنوان ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اذان ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ اذان ہو گئی، لوگ نماز کی تیاریوں میں، خواتین گھروں میں اور مرد مسجدوں کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف آ رہے ہیں، ایک زبردست ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ کو یہ ماحول بڑا پسند ہے، اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور نمبر 4، جب اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کی توفیق دیتا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کی توفیق دیتا ہے، اس لیے کہ جب بھی میں کوئی نیکی کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی گناہ سے، برے کام سے بچنا یا کسی اچھے کام کا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ مثلا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، کمرے میں بیٹھا ہوں، اور میرے دل میں اللہ نے ڈالا، میں نے وضو کیا اور میں نے مصلی بچھائے 2 رکعت پڑھی، قرآن اٹھایا، 1 رکوع 2 رکوع تلاوت کر لی، کہ چلو بھئی گھر والے مثال کے طور پر ادھر مشغول ہے، کچن میں مشغول ہے، چلو جب تک میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، تھوڑی تلاوت کر لیتا ہوں، جب آئیں گے پھر بات کر لیں گے۔
اب یہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، بجائے اس کے کہ میں موبائل سے کھیلتا اور بجائے اس کے کہ میں اور اپنا وقت ضائع کرتا، میں نے وضو کیا، 2 رکعت پڑھ لی، اپنے کمرے میں تلاوت کر لی. کہ آج لوگ کہتے ہیں نا بھائی کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا آپ نے کیا. بھائی آپ اپنے کمرے میں نفل پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ گھر کو قبرستان نہ بناؤ. آپ اپنے کمرے میں مصلی بچھا کر 2 رکعت پڑھتے ہیں. آپ کو مسجد میں کیوں سکون ملتا ہے؟ جب آپ مسجد میں آتے ہیں آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اب اگر آپ اپنے کمرے میں نفل پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سنتوں اور نفل کا اہتمام گھر پر کیا. یہ تو آج کل چونکہ سستی کا دور ہے تو علماء کہتے ہیں پڑھ کے آؤ، اس لیے کہ ایسے ہی نکل گئے تو بس نکل ہی گئے گھر. لیکن اپنے کمرے میں نفل کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام. اب اس میں ٹی وی چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، فضول چیزیں چل رہی ہیں، اس سے برکت تو نہیں آئے گی. تو جب اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے کسی بھی نیکی کے موقع پر، وہ نماز ہو، وہ تلاوت ہو، وہ کسی کی مدد ہو، وہ کسی کا علاج ہو، کسی سے کوئی بھی اچھے کام کی مجھے اللہ جب توفیق دیتا ہے تو اس کا مطلب اس وقت اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ کرم نوازی ہے. تو میں فوراً دعا کروں. اس موقع پر 2 رکعت پڑھے فوراً دعا کرو، یہ اللہ نے مجھے اللہ اس وقت میری طرف اللہ کی رحمت ہے. قرآن اٹھا لیا، 1 رکوع پڑھ لو. ضروری نہیں کہ ہم اٹھائیں گے 1 پارہ پڑھیں گے، 1 پیج پڑھ لو. میرے پاس 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، چلو 1 پیج پڑھ لیا، چلو دعا کر لی. کسی بھی نیکی کے وقت دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی دیواریں. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہے، بیت اللہ کی دیواریں بنا رہے ہیں. نماز نہیں پڑھ رہے، طواف نہیں کر رہے، کعبہ بھی بنا نہیں، کعبہ بنا رہے ہیں، لیکن ایک نیکی کا کام ہے نا، اللہ کا گھر بن رہا ہے. ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم. یہ پوری دعائیں ہیں ان کی کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ میرے ہاتھ سے اپنا گھر بنوا رہے، اللہ کی رحمت متوجہ، دعائیں کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما. تو کیسا قبول ہو گیا کعبہ؟ ہر وقت لاکھوں لوگ چھوٹے سے چھوٹے عبادت سے لے کے عمل سے اور بڑے سے بڑے عمل تک وہاں ہو رہا ہے. کوئی وہاں ذکر کر رہا ہے، کوئی وہاں تلاوت کر رہا ہے، کوئی وہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں طواف کر رہا ہے، کوئی وہاں سعی کر رہا ہے، کوئی وہاں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی اعتکاف کر رہا ہے. مطلب خیر کے کام ہر قسم کے وہاں ہو رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر کتنی رحمتیں برس رہی ہوگی. اسی موقع پہ دعا کی کہ اللہ اس کو قبول فرما لے. ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا شاید اتنا ہوگا، اس سے تھوڑا سا بڑا ہوگا، لیکن آج وہ کعبہ کہاں پہنچ گیا. قبولیت دعا کی فوراً. میں نے شاید آپ حضرات کو سنایا تھا، لیاری میں ایک مسجد یاسین ہے، سنا ہے آپ کو؟ واقعہ نہیں سنا ہے. میں ایک دفعہ گیا وہاں پر، یہ جو مولانا فضل سبحان صاحب ہیں جو میڈیا پہ بھی آتے ہیں، یہ وہاں امام ہیں. تو جیسے میں یہاں ہے تو وہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے آپ میری مسجد میں چلا گیا. خیر تو میں جب چلا گیا تو وہ بہت بڑی مسجد ہے اس وقت، اور 2 کے 3 منزلہ ہے، اور بہت اچھی مسجد ہے لیاری میں. تو میں نے اسے پوچھا نماز سے پہلے، میں نے کہا یاسین کون تھا، یہ کس کے نام پر ہے مسجد؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یاسین ایک غریب سا آدمی تھا، اور اس کا چھوٹا سا پلاٹ تھا 80 گز یا 100 گز کا، 80 گز یا 100 گز کا یا 120 گز کا، ایسا چھوٹا سا پلاٹ تھا اس کا. غیر شادی شدہ تھا، وہ یہاں رہتا تھا. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی اور اس نے کہا کہ میں نے شادی بھی نہیں کی، میری اولاد بھی نہیں ہے، اور شاید اور کوئی بھی نہیں ہوگا. بہرحال اس نے کہا کہ جی میں اپنا یہ پلاٹ اس میں مسجد بناتا ہوں. بناتا ہوں. تو اس نے جیسے ایسی چھوٹی سی مسجد بنا دی اور پیچھے اپنے لیے چھوٹا سا کمرہ بنا دی. جب تک زندہ ہوں اسی میں رہوں گا، مر جاؤں گا تو ختم، اور پھر یہ مسجد ہی رہے. وہ چھوٹی سی مسجد تھی، 1-2 وضو کی جگہ تھی، 1 آدھ باتھ روم تھا، اور اس کا اپنا کمرہ تھا، اور یہ مسجد تھی، چل رہی تھی. تو پھر میں نے بیان میں کہا کہ دیکھو، میں نے معلوم ایسی باتوں میں بات آئی، میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ بھئی یہ ایک یاسین نامی شخص تھا جس نے 70-80 گز یا 100 گز کی جو جگہ تھی اس پر مسجد بنائی. آج وہ 800 گز پر مسجد ہے،
اور 3 منزلہ کریں تو 8 × 8 8 × 16 آتی ہے 2400 گز مسجد ہے، جس میں سینکڑوں نمازی ہے اور سینکڑوں بچے بچیاں وہاں کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کیا اس یاسین کو یہ پتہ تھا کہ یہ مسجد جو 80 گز پر ہے یہ 2400 گز پہ چلی جائے گی؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے تو اپنے آخرت کے لیے چھوٹی سی جگہ بنائی۔ پھر جب انسان نیکی کرتا ہے اس نیکی کی حفاظت پھر اللہ خود کرتا ہے۔ یہ قبولیت ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ میرے اولادوں کو مسلمان بنا، یا اللہ نبی آخر الزمان میری اولاد میں بھیج۔ اس دعا کو اللہ نے کیسے قبول کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں نبی جتنے بھی آئے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے ابو الانبیاء، آپ کو کہتے ہیں نبیوں کا ابا۔ آپ کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، پھر ان سے بنی اسرائیل کے 4000 یا 10,000 انبیاء ہیں۔ دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام ہے، ان سے قبیلے جرہم تک حضور پاک علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بھی اچھے کام کی توفیق دے فوراً اس وقت دعا کیا کرو کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اچھائیوں کی توفیق دے، ہماری دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اجعل مجتمعنا ھذا مجتمعا مرحوما، یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ ہماری اس مجلس کو مجلس مرحومہ بنا، یا اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ ولا تجعل فینا ولا منا ولا معنا شقیا ولا محروما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ کسی کو نامراد نہ بنا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یا اللہ اپنی بارگاہ سے ہمیں خوب رحمت عطا فرما۔ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ ہمارے معاملات صحیح رخ پر فرما دیجیے، یا اللہ ہمارا رخ صحیح فرما دیجیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ ہم آپ کی رحمت کے ذریعے سے آپ سے فریاد رسی کرتے ہیں۔ اصلح لنا شأننا کلہ، یا اللہ ہماری زندگی کے جتنے بھی احوال ہیں ان سب کو یا اللہ درست فرما دیجیے، یا اللہ جہاں کمی کوتاہی ہے یا اللہ اس کو دور فرما دیجیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا لے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ اپنی بارگاہ سے خوب رحمت عطا فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک یا اللہ سب کچھ عطا کرنے والی ذات یا اللہ آپ کی ہے۔ یا اللہ ہمارے اس اجتماع کو، ہمارے اس کہنے کو سننے کو یا اللہ ہماری بخشش اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔